رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو ناخنوں کا انفیکشن دور کرنے کے کچھ طریقے بتاؤں گا۔ اکثر اوقات پیڈیکیور پیروں کی صفائی کے ساتھ آپ کے ناخنوں میں انفیکشن کا باعث بھی بنتا ہے۔ گھر سے باہر پبلک باتھ میں شاور لینے یا سوئمنگ پول کے کنارے ننگے پاؤں چلنے سے بھی فنگس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی ابتدا پیر کے ناخن کے نیچے پیلے یا سفید نشان سے ہوتی ہے۔ ناخن موٹا ہونے لگتا ہے یا فنگس کے پھیلنے کی وجہ سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ مستقل بند جوتا پہننے کی وجہ سے بھی فنگس پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ جوتے کے اندر نمی اور گرمی ہوتی ہے جہاں یہ پرورش پا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے علاج کے لیے دوائیں تجویز کر دے گا۔ یہ دوائیں مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ معدے کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں اور جلد پر خارش کا باعث بھی بنتی ہیں، جو کہ تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دواؤں کے بجائے دوسری چیزوں سے علاج کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ جب ماؤتھ واش میں شامل اجزاء میں اینٹی فنگل خصوصیات ہوتی ہیں، جبکہ سرکہ اپنے اندر تیزابی خصوصیات لیے ہوئے ہوتا ہے جو فنگس کو ٹکنے نہیں دیتا۔ دونوں چیزوں کو برابر مقدار میں ملا کر پیروں کے پنجوں کو اس میں 25 سے 30 منٹ تک بھگوئے رکھیں۔ اس سے فنگس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پاؤں جو ہے وہ صاف ہو جائیں گے۔ دوسرا طریقہ ہے مکئی کا آٹا۔ مکئی کے آٹے کے استعمال گلاب کے پودے پر آنے والے فنگس کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں فنگس کو ختم کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ایک گہرے برتن میں مکئی کا آٹا ڈال کر گرم پانی ڈالیں تاکہ اس کا پیسٹ بن جائے۔ ٹھنڈا ہونے دیں اور پھر پیروں کو اس میں ڈبوئیں۔ یہ عمل ہفتے میں 1 دفعہ کریں۔ یوریا پیسٹ لگانے سے ناخن کا متاثرہ حصہ گھل کر ختم ہو جاتا ہے، جبکہ صحت مند حصہ باقی رہتا ہے۔ جس حصے سے فنگس صاف ہوتا ہے اس پر اینٹی فنگل کریم لگانا ضروری ہے، کیونکہ ناخن کے اتر جانے کے بعد انفیکشن کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ علاج شروع کرنے سے پہلے کسی ڈرماٹولوجسٹ سے مشورہ کر لیا جائے۔ فنگل انفیکشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، پیروں کو خشک رکھا جائے اور پبلک پول اور باتھ میں نہانے سے حتی الامکان بچا جائے۔ حساس جلد کے مالک افراد بند جوتوں کا استعمال کم کریں۔